الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جماعت ہشتم کے بچوں کے لیے حشیت الہی پر۔ باب نمبر 4 اخلاق و آداب کا یہ پہلا سبق ہے حشیت الہی۔ ابھی ہم سیکھیں گے کہ حشیت الہی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور انسانی زندگی میں اس کا کیا دائرہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اپنی معرفت عطا فرمائی، انسان کے دل پہ اپنی محبت کی تجلی نازل فرمائی، جس سے انسان اپنے رب کو جان پایا اور اس کی صفات پر ایمان لایا، اس کی ذات پر ایمان لایا اور اس کو اپنا معبود برحق جانا۔ اللہ کی معرفت کا مطلب ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نور الہی، نور توحید دل میں سما جانا اور ایسے سما جانا کہ پھر زندگی بھر کبھی انسان غیر کی طرف منہ ہی نہ کرے، اس کی توجہ ہر لمحہ تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی اپنے خالق حقیقی کی طرف ہی مائل رہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں میری پہچان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحیں پکار اٹھی، کالو بالا، سب پکار اٹھی کیوں نہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یعنی یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، تمام روحوں کو اور ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے نور کی تجلی عطا فرمائی اور ان کے اندر اپنی محبت کو پیوستہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی پہچان جب انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کے بعد دو چیزیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، ایک محبت الہی، ایک خشیت الہی۔ خشیت الہی آج ہمارے ٹاپک ہے۔ خشیت کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، اور الہی اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ کر گھر کر جائے اور ایسے کر جائے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہے، چاہے اس کو کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اس کے دل میں یہ تصور اور یہ ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ مجھے ہر لمحہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اور بے شک اللہ کا ڈر ہی نیکی کی بنیاد ہے، اللہ کا ڈر ہی علم کی بنیاد ہے۔ کسی نے حضرت حسن نفسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا علم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علم اللہ کی خشیت کا نام ہے، یعنی حقیقی علم ہی یہ ہے جو انسان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرے، اس کو ابھارے، اس کے اندر سے یہ سوچ پیدا ہو کہ صحیح راستہ اور صحیح کامیابی اور دو جہانوں کی عزت صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہے اور ان کے راستے پر چلنے سے ہے۔ خشیت الہی کو نیکی کی بنیاد کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان جب تک نیکی نہیں کر پاتا، جب اسے یہ بات پتہ نہ چلے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اگر پیارے بچوں ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں 8 کلاس کا رزلٹ ملے گا تو ہم نیکسٹ پروموٹ ہوں گے، تو ہم کبھی بھی امتحانات پر توجہ نہ دیں، ہم پڑھائی پر توجہ نہ دیں، ہم لیکچرز پر فوکس نہ کریں، کیونکہ ہمیں ان کے رزلٹ کا نہیں پتا، ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب تک انسان کے ذہن میں اس کے کام کا مقصد واضح نہ ہو، وہ کبھی بھی اپنے کام پر کنسنٹریشن نہیں کر پاتا، وہ کبھی بھی اپنے کام پر توجہ نہیں دے پاتا، اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی، محنت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو نیکیاں انسان کرتا ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ حقیقت میں کس سوچ کی بنا پر ہوتا ہے؟ وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی
خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس سب کا نامہ، یہ تمام کاموں کا نامہ اعمال ہمیں آخرت میں پیش کیا جائے گا ہمارے سامنے، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو اسی سینس کے تحت ہم لوگ نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب تک انسان کے دل میں خشیت الہی نہیں ہوگی، اس کے دل میں محبت الہی نہیں ہوگی۔ محبت الہی اور خشیت الہی، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ تو نیکی جب انسان کرتا ہے تو وہ چاہے اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جو خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے، کہ کہیں جس سے ہمیں بہت پیار ہوتا ہے ہم اس کی بات اس لیے بھی مانتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس کی محبت میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمیں اپنے رب سے بڑی محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی محبت میں اس کی فرما برداری کرتے جاتے ہیں، اس کی محبت میں اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا پروردگار، کہیں ہمارا خالق حقیقی، کہیں ہمارا محبوب حقیقی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے انسان کے دل میں خشیت الہی کے ساتھ ساتھ محبت الہی بھی پروان چڑھتی جاتی ہے۔ کسی نے حضرت یحییٰ بن معاذ کو گالی دی۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے اس کی گالی کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ اگر میں نے گالی کا جواب ہی دینا تھا تو میں نے دین کیوں پڑھا؟ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ تو ہے ہی بھلائی کا دین۔ ہر لمحہ اب صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، تمام مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر تبھی دین کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر ہم ٹیچر کا ادب کر رہے ہیں تو وہ ہم پریٹینڈ نہیں کر رہے، بلکہ ہم حقیقت میں اس کا ادب کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم اپنا ہوم ورک لکھ رہے ہیں اور ہم ہوم ورک اپنے دل سے کر رہے ہیں، نیت سے کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمان مرد و عورتوں پر۔ تو اس نیت سے جب ہم اس کو حاصل کریں گے، ایک جہاد سمجھ کر اس کو پھیلائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہمیں اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا۔ جوانی میں خشیت الہی، یعنی انسان جوان ہو، اس کے پاس بہت سے کام ہو، کرنے کے لیے طاقت ہو، ہر طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنا خوف عطا فرما دے، وہ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچ جائے، غلط راستوں سے بچ جائے، غلط صحبت سے بچ جائے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ رکھی ہے کہ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، چاہے تو غلط راستے پر چل سکتا ہے، اور ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہے، لاشعوری طور پر بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط کام جو ہوتا ہے وہ دل میں پشیمانی پیدا کرتا ہے، دل میں پریشانی پیدا کرتا ہے، انسان بے چینی و بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان صحیح راستے پر چلتا ہے وہ کبھی بے قراری و بے چینی کا شکار نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ تو جوانی میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف عطا ہو جانا، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بہت بڑی عطا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ جس ایج میں ہیں، ابھی آپ کے سامنے زندگی کا بہت بڑا سفر ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اس ایج پہ ہیں تو آپ لوگوں کو دین نہیں سمجھنا، کیونکہ ابھی تو آپ بچے ہیں، لیکن یہی عمر ہے آپ کے سیکھنے کی، آپ کی سوچ کے پختہ ہونے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے دلوں پر
خشیت الہی کو طاری کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں خشیت الہی کا ٹاپک، اس میں سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قریشی سرداروں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوب آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا آنا کسی وجہ سے ناگوار لگا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں بلکہ خوف و خشیت الہی پر ہے۔ اس سے واقعے سے بچوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری سب سے بلند ہے، نہ کہ دنیاوی مال، دنیاوی دولت اور دنیاوی سرداری۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنے قریب فرماتے ہیں تو سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی روحانی اور اس کی باطنی کیفیت کیا ہے، یہ اپنے رب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے اور دین اسلام پر کتنا عمل پیرا ہے۔ خشیت الہی در حقیقت ایک ایسے خوف کا نام ہے جس میں محبت، رعب اور احترام ملے جلے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے والد اور استاد سے ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈر میں محبت اور احترام بھی شامل ہوتے ہیں۔ جس ڈر میں محبت اور احترام شامل نہ ہو وہ خوف صرف وقتی طور پہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ذات، وہ شخص، وہ رشتہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں، وہ چاہے ہمارے والد ہیں، ہمارے استاد ہیں یا کوئی بڑا بھائی بڑی بہن ہے، تو ہمارے اندر سے ان کا خوف اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتے۔ لیکن جن سے ہمیں حقیقی محبت ہوتی ہے ان کی بات ہم ہمیشہ مانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سامنے ہوں یا نہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کا خوف علم ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اللہ کی ذات کو جان نہیں پاتا، اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کے جلال کو، اس کی طاقت کو نہیں جان پاتا اور یہ نہیں جان پاتا کہ تمام کائنات کا خالق و مالک صرف وہی واحد و یکتا ہے، تو تب تک انسان اس کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کی احترام میں اس کی پیروی نہیں کر پاتا۔ اور ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور اس کی ذات کا خوف ہے جو انسان کو ہر لمحہ بے قرار کرتا ہے جب وہ غلط راستے پر چلتا ہے یا شیطان کی یا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ انسان نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، انسان کا جسم مٹی ہے اور مٹی میں مل جانا ہے، اور انسان کو ایک دن اپنے خالق حقیقی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے، اپنی ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت کس قدر زیادہ ہے، تو پھر انسان اللہ کے خوف میں ہر لمحہ روتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں، یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اس بات کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے اللہ ان سے ناراض ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند درجہ ہے کہ نیکیوں کے باوجود اس کی محبت میں انسان اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہے کہ کہیں میرا محبوب حقیقی میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر بہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر انسان کو نہیں بھی رونا آتا اس کی محبت میں، اس کے خوف سے، تو بھی اس کی آنکھ کی جو سفیدی ہے اس میں مکھی کے سر کے جتنا بھی پانی آ جائے اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی وہ رخساروں پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اس پر دوزخ کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی خزاں رسیدہ بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی موسم خزاں میں جس طرح درختوں سے پتے خود بخود جھڑتے ہیں نیچے بغیر کسی کے ہلانے سے، اسی طرح انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں جب وہ اللہ کے خوف سے اس حد تک ڈر جاتا ہے کہ اس کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ٹاپک سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خشیت الہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، خاص انعام ہے، خاص کرم ہے، اور یہ اللہ اپنے پیارے اور محبوب بندوں کے دلوں پہ طاری کرتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی صراط مستقیم پر چلے اور آخرت میں بھی عزت والی روزی کھائیں اور بلند مقام پر پہنچیں۔ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے خشیت الہی کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔